یار یہ سوال ہے بڑا زبردست کہ ان 75 سالوں میں پاکستانی آف دا 75 ایئرس، مشکل سوال ہے، شاید ناممکن سوال ہے، لیکن اگر ہم نے اس پہ سوچنا ہی ہے تو پہلے کوئی کرائٹیریا بنا لیں کہ ہم کس طرح فیصلہ کریں گے. میرے خیال میں 2 کرائٹیریا. ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ اچیومنٹ، آپ کی جو بھی فیلڈ ہے اس میں آپ کی ایکسلنس، آپ کی اچیومنٹ جو ہے وہ عالمی سطح پہ، صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں آپ بہت بڑے تھے، لیکن دنیا کے لحاظ سے آپ کی کارکردگی جو ہے وہ کس لیول کی تھی، اچیومنٹ کس لیول کی تھی. اور دوسرا یہ کہ آپ کو پاکستانیت، کہ صرف اچیومنٹ نہیں، اچیومنٹ تو انسان اپنے لیے بھی کرتا ہے، لیکن ایک جو پاکستانیت، ایک جبلی پاکستانیت ہے وہ کہاں تھی. میرے خیال میں اس معیار پہ ایک نام تو ایک دم ذہن میں آتا ہے، ایک نام ایک دم ذہن میں ٹھا کر کے لگتا ہے، اور وہ ہے عبدالستار ایدھی. عبدالستار ایدھی کی بات کیے بغیر اس سوال کا جواب دیا نہیں جا سکتا. میرے خیال میں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی تمام زندگی ایک بالکل فوکسڈ انداز میں، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، سیاست ہی ہے، سیاست وہ ہے، اپنا ایک کام لیا، اپنا ایک مشن لیا، اور اس پہ جس ثابت قدمی سے وہ رہے، دیٹ از فنامنل نہ صرف پاکستان کے لیے، فنامنل دنیا کے لیے. لیکن ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک دوسرا نام ایسا ہے کہ جس کو کم سوچا جاتا ہے، لیکن یہ ہم بہت زیادتی کرتے ہیں. میرے خیال میں وہ اتنا ہی بڑا نام ہے، اور وہ نام اگر ہم سوچیں پاکستانی آف دا 75 ایئرس، دیٹ از ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام یقیناً نوبل کی وجہ سے، یقیناً اپنی سائنس کی وجہ سے، شاید اس لیے بھی کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیا، ان کے عقیدے کی وجہ سے جو ملک نے ان کے ساتھ کیا، لیکن اس سے ان کی عظمت میں تو کوئی کمی نہیں آئی، ان کی سائنس میں تو کوئی کمی نہیں آئی. وہ تو ہمارے اوپر ایک ریفلیکشن ہے، ان کے اوپر ریفلیکشن نہیں. لیکن اگر میں کیوں سوچتا ہوں ان کو، اس لیے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی جو سائنس کا کام ہے، نوبل ایوارڈ ہر سال ملتا ہے، کسی نہ کسی کو ملتا ہے، وہ سارے بڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نوبل ایوارڈ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے لیے فنامنل ہوتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام فزکس میں فنامنل تھے، ان کی سوچ فنامنل تھی، اور ایک جنریشن تھی جس میں بہت سے فنامنل لوگ تھے جو اس فیلڈ کو ری ڈیفائن کر رہے تھے، اور اس ری ڈیفینیشن میں عبدالسلام جو ہیں وہ ایک بہت بڑے اہمیت کا حامل ہے، اور اب تک اس اہمیت کا حامل ہے. تو ایک سائنٹیفک اچیومنٹ ان اٹ سیلف، جو گلوبل سائنٹیفک اچیومنٹ واز فنامنل. لیکن میرے خیال میں ایک دوسری بات بھی ہے، وہ ہے پاکستانیت، کہ باوجود جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، باوجود جو ان کے ساتھ ایک شننگ کی، ان کے عقیدے پہ آپ کے، اس کے جو مرضی آپ کے ایک بلیف ہو، آپ کی بلیف ہو، ان کی بلیف کے بارے میں، لیکن اس کی وجہ سے جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں تو پہلے دن سے آخری دن تک ہی ڈیفائنڈ ہمسیلف ایز اے پاکستانی، اور پاکستانیت میں ڈیفائن کیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے وہ تب کی ہے جب 1979 میں ان کو نوبل ایوارڈ ملا. تو آپ وہ جو فلمیں دیکھتے ہیں اس میں ایک باوقار آدمی، اس کمپنی میں سب سے باوقار آدمی بادشاہ کھڑا ہے، بادشاہ سے زیادہ باوقار آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے. انہوں نے کالی شیروانی پہنی ہوئی ہے، سفید شلوار پہنی ہوئی ہے، تلے والے خصے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، اور آگے وہ پاکستانی کی طرح بات کرتے ہیں. لیکن نہ صرف یہ، اگر آپ وہ دیکھیں نا جو پگڑی انہوں نے پہنی ہوئی غور سے دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ٹھیک بندی نہیں ہے، اور اس کی کہانی یہی ہے. ہی واز انسسٹنٹ کہ جی میں ٹیلز نہیں پہنوں گا، میں بو ٹائی نہیں پہنوں گا جو باقی سب نے پہنی ہے، میں نے اپنا قومی لباس پہننا ہے. لیکن پگڑی نہیں مل رہی تھی، پگڑی ان کو کہاں ملے وہاں اوپر وہ ناردرن یورپ میں. تو ایک بیڈ شیٹ سفید لے کے، اور پھر ان کو بچپن میں تو باندھتے تھے لیکن وہ بھول چکے تھے، تو وہ باندھنا ایک مسئلہ ہو گیا. پھر جو ایمبیسی سے تھا ایک باورچی کو بلایا گیا کہ شاید اس کو آتی ہو، اس کو بھی کوئی سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے مل کے جیسی الٹی سیدھی ہوئی انہوں نے وہ پگڑی باندھی. یہ ہے ایک، اور آخری وقت ایسا تھا کہ دا پاکستانیت ڈیفائنڈ دا مین، اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک عبدالستار ایدھی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالسلام دا پاکستانی آف دا لاسٹ 75 ایئرس. بیسٹ ٹی وی ڈرامہ، یہ یار نسبتاً آسان ہے، یہ میرے خیال میں اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ اس میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. شاید میں نے ساری ٹیمیں نہ دیکھے ہوں، شاید کسی نے نہ دیکھے ہوں، لیکن میرے خیال میں وارث کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے. وارث واز امیزنگ. امجد 1980 میں چڑھا، 1979 کے آخر میں شروع ہوا دسمبر میں. 1980 میں صرف 13 قسطیں، اور ملک جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ صرف اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی گمکس تھیں، اس کا موضوع، اس کا ڈائلاگ، اس کی ایکٹنگ، اس کی رائٹنگ، اس کی پروڈکشن، یہ آئی تھنک از ورلڈ کلاس. میں نے ابھی ریسنٹلی اس کو پھر بیٹھ کے دیکھا یوٹیوب پہ، بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ قسطیں ڈھونڈنی بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. آئی وش اس کو کہیں آپ واپس رکھیں، کوئی شاید اس کو پھر بنانے کی کوشش کرے. ویسی چیز آئی تھنک پاکستان میں پھر نہیں بنی. دیٹ از اسٹل دی یارڈ اسٹک، ابھی تک میرے خیال میں دیٹ از دی یارڈ اسٹک، اینڈ دیٹ از آف انٹرنیشنل یارڈ اسٹک کوالٹی.
آپ چاہے امجد اسلام امجد کی رائٹنگ دیکھ لیں، چاہے آپ غضنفر صاحب کی، نصرت ٹھاکر صاحب کی ڈائریکشن دیکھ لیں، چاہے آپ اس کے جو گیلیکسی آف امیزنگ ایکٹرز ہیں جو تب ان میں سے بہت سے نئے نئے تھے، چاہے وہ محبوب عالم ہوں ایز چودھری حشمت، چاہے وہ عابد علی ہوں، چاہے وہ عظما گیلانی ہوں، فردوس جمال ہوں، شجاعت ہاشمی کی ایکٹنگ فنامنل دیئر، اورنگزیب لغاری ہوں. اٹ واز ریوٹنگ. لوگ شادیوں کے اپنا ٹائم بدل دیتے تھے کہ یار کوئی آئے گا نہیں، اس وقت وارث چلنے والا ہے. لیکن یہ صرف ایک فنومنا نہیں تھا، یہ صرف ایک مومنٹری چیز نہیں تھی. اس کی کہانی اور خصوصاً کہ 1980 میں ہو رہا ہے، اس وقت کی سیاست دیکھتے ہوئے اس کی جو سب تھیمز تھیں، اس کی جو لیئرز تھیں، جن چیزوں پہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، ان پہ بات کرنا اور ایسے بات کرنا کہ انسان سوچتا رہ جائے، اور اپنی ایک سوسائٹی کا جو ایک رنگ دکھایا جو ہر ایک کو اپیل کرتا تھا، ہر ایک کو ایک دم آئیڈینٹیفائی کرتا تھا. I don't think that has ever been replicated, and I think وارث was phenomenal. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور نہیں ہے، مثلا خدا کی بستی تھا اس سے پہلے ایک پی ٹی وی کا ڈرامہ، انفارچونیٹلی ناٹ ریکارڈنگز اویلیبل نہیں ہے، لیکن فینومینل، 50-50 مزاحیہ چیزوں میں فینومینل، لیکن وارث واز ڈیفائننگ. بیسٹ مووی آف 75 ایئرز. یار یہاں بھی المیہ یہ ہے کہ ہماری فلمیں جو ہیں شروع میں تو بہت اچھی تھیں، اور اب پھر کچھ لگا ہے کہ کچھ ایک اس میں ایکٹیویٹی آئی ہے، لیکن اس کی تاریخ ہماری شاید اتنی اچھی نہیں رہی ایز اے ہول اوور 75 ایئرس جتنی رہنی چاہیے. لیکن اگر آپ پوٹینشیل کی بات کریں تو آپ جب دیکھتے ہیں آج کی کچھ فلمیں بھی ہیں اور پہلے کی بھی، تو دیٹ میکس یو تھنک کہ یار کچھ اس میں دم ایسا ویسا تھا. مثلاً اس میں سے بہت سی فینومینل تھیں. آئینہ ایک فلم تھی، 8 سال چلی. 8 سال جو ہے وہ آئینہ جو ہے اور اس کے گانے جو ہیں وہ 8 سال گونجتے رہے ہمارے کانوں میں. مولا جٹ کا کئی بار لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اٹس اے فینومینل مووی. اٹ از اے پولیٹیکل مووی، اٹ از اے سوشل مووی. ایک ڈائلاگ، ایک بات، ایک سین جو ہے وہ ڈیفائننگ ہے. اگر آپ نے اس کی لہریں اتارنی ہیں تو وہ جس طرح گاڈ فادر ہے امریکن موویز میں، یا شولے ہے بھارتی موویز میں، میرے خیال میں مولا جٹ جو ہے وہ ادھر ہے. ریسنٹ موویز میں میری ایک بڑی فیوریٹ ہے زندہ بھاگ. زندہ بھاگ جو ہے وہ ایک بڑی آرٹسٹک، ایک ٹرو ریفلیکشن ہے آج کے نوجوان کی. لیکن میرے خیال میں اگر ایک چوز کرنی ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی ارمان. میرے خیال میں اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. دیٹ ہیز ٹو بی ارمان. ارمان بلیک اینڈ وائٹ مووی تھی، 1966 تھی. اگر آپ نے اس کو پہچاننا ہے تو اس کو گانوں سے پہچان لیں. اکیلے نہ جانا، اس کے گانوں سے پہچان لے. کوکو کورینا، اس کے گانوں سے پہچان لے. جب پیار میں دو دل ملتے ہیں. ایون جو بچوں کے گانے ہیں، اونٹ پہ بیٹھا میرا منا. دس واز اے فینومینل مووی. آج بھی اگر اس کو آپ دیکھیں، اس کی ایک ریمیک بھی ہوئی تو اٹ اسٹل ریوٹس یو. اینڈ رومانٹک موویز کی جانرے میں اٹ از امیزنگ. اور ان اے وے آئی تھنک اس لیے بھی امیزنگ کہ جو ہمارے سب سے بڑے جائنٹس ہیں وہ اپنی پیک پہ ساتھ آ گئے. پرویز ملک صاحب کی ڈائریکشن، سہیل رانا صاحب کی میوزک، وحید مراد اور زیبا اور نرالا ایک کمیڈین ہوتے تھے وہ اس میں، احمد رشدی کے گانے، سہیل رانا کی میوزک، آئی مین دس واز مسرور انور کے گانے. دس واز فینومینل ان دیٹ سینس. اگر موقع ملے ضرور دیکھیے. اب آپ پوچھتے ہیں کہ جناب بہترین سانگ، بہترین گانا. یار یہ امپاسبل سوال ہے، اس کا تو جواب دینا ہی نہیں چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. اتنے نغمے ہیں، اتنے گانے ہیں، اتنی قسم کے گانے ہیں کہ ان کو قید کرنا، ایک سال میں قید کرنا بڑا مشکل ہے. 75 سالوں میں تو اتنی زبردست چیزیں ہیں کہ آپ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. مثلا میں اگر آپ کو ایک مثال دوں، میں ناٹ چوزنگ اینی تھنگ، مثال دے رہا ہوں. مہدی حسن صاحب کا ایک گانا ہے کہ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے. اب یہ ایک فلم کا گانا ہے، اور یہ نہ صرف ان کا بہترین فلم گانوں میں سے ہے، ان کی بہترین غزلوں میں سے ہے. دیٹ از دا کوالٹی آف میوزک جو پاکستان نے پیدا کی ہے، کہ فلموں کے بھی جو گانے تھے وہ آرٹسٹکلی غزل کی اس پیمانے پہ تھے جو نہیں ملتے آپ کو دوسری جگہوں پہ. تو میرے خیال میں یہ سوال ایک طرح سے امپاسبل ہے. ملی نغموں میں اگر آپ دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑھ کے میرا اپنا جو فیوریٹ ہے کہ وہ 1970 کا ایک گانا ہے جس کا سیاسی پس منظر بڑا اہم ہے، جو شہناز بیگم نے گایا کہ موج بڑھے کہ آندھی آئے، دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر سب دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. اس سانگ کی، جس گانے کی جب آپ کہانی سنیں تو وہ اتنی اہم ہے. اور اس طرح کے بہت سارے ہیں. اور پھر آپ کے پاس بہت سے میوزیکل فنومنا یکے بعد دیگرے ایک سے ایک بڑھ کے. نصرت فتح علی خان صاحب، مہدی حسن صاحب کا نام ہوا، غلام علی صاحب کا آپ ذکر کریں، آپ فریدہ خانم کا ذکر کریں، آپ سہیل رانا کا ذکر کریں. سہیل رانا ایز اے میوزک پروڈیوسر
ایز اے میوزک کمپوزر فینومینل, کہ ان کی جو ہر چیز پہ ان کی جو چھاپ ہے, بچوں کے گانے سے لے کے ملی گانوں سے لے کے فلم کی گانوں سے لے کے انسٹرومنٹل میوزک تک. سہیل رانا از اے فینومینا, آبدہ پروین از اے فینومینا, خمیسو خان واز اے فینومینا. خمیسو خان انٹرنیشنلی اتنے ہی بڑے تھے ایک وقت پہ جتنے نصرت فتح علی خان تھے ان کے جب کانسرٹ ہوتے تھے فرانس میں. احمد رشدی اس کے بعد آپ دیکھیں ایک فینومینا نظر آتا ہے آپ کو, وائٹل سائنس فینومینا نظر آتا ہے آپ کو, نازیہ حسن فینومینا نظر آتی ہیں آپ کو, آج کل ساجد علی فینومینا نظر آتے ہیں. سو ایک سے ایک بڑھ کے ہیں, اور میں نے جو نام لیے اس سے کہیں زیادہ. لیکن اگر ایک چوز کرنا, گانا نہیں گانے والا, تو دیٹ ہیز ٹو بی میڈم. میڈم کا جواب نہیں ہے. میڈم صرف نور جہان ہے, اور میڈم از اے فینومینا. میڈم جو ہیں وہ پاکستان کی پوری تاریخ پہ آج بھی ان کے جانے کے بعد بھی چھائی ہوئی ہیں. ان کی چھاپ, ان کے سائے تلے جو ہے پاکستان کی ہر میوزک جو ہے وہ پلی بڑی ہے. اب ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, چاہے آپ وہ پنجابی گانوں کی بات کریں, سانو نہر والے پل تے بلا کے, یا میں تھا مر جانیا, یہ یار اس کا تو لفظ اور اس کی جو ادائیگی ہے وہ آپ کو تھا مر جاتی ہے. لیکن میرا جو فیوریٹ گانا ہے میڈم نور جہاں کا, اور اگین وہ اتنے ہیں کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے, لیکن میرا جو فیوریٹ ہے وہ ہے صدا ہوں اپنے پیار کی. صدا ہوں اپنے پیار کی, جہاں سے بے نیاز ہوں, کسی پہ جو نہ کھل سکے وہ زندگی کا راز. وہ ایک گانا اتنا خوبصورت ہے, اینڈ اٹ کیپچرز دا بیسٹ آف میڈم نور جہان. میڈم نور جہان کیپچرز دا بیسٹ آف پاکستانی میوزک ان دیز 75 ایئرس. یار سوال آپ کے بڑے انٹرسٹنگ ہیں لیکن مشکل ہیں نیرلی امپاسبل ہے. بہترین کتاب جو پاکستان کے 75 ایئرس میں لکھی گئی. ایک تو المیہ یہ ہے کہ شاید اتنی نہیں لکھی گئی جتنی لکھی جانی چاہیے تھی, یہ تو یقیناً کہا جا سکتا ہے, لیکن جو لکھی گئی اس میں بہت اچھے کام ہیں. اتنے کام ہیں کہ ان کا آپ ذکر نہیں سکتے, فکشن میں بھی اور نان فکشن میں بھی. اگر آپ ریسرچ اور خصوصاً انگریزی میں دیکھیں تو میرے خیال میں ڈاکٹر محبوب الحق کی پاورٹی کرٹن, ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا گلوبل امپیکٹ کتنا زیادہ تھا. اور اس کے بعد ان کی جو ایجاد تھی آف دا ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹس فار دا UN سسٹم, جو ابھی تک جس نے سسٹم چینجنگ عہد ساز قسم کی ایک چیز جو تھی, یہ دونوں کی چیزیں تھیں, بہت بڑی تھی. عائشہ جلال کی سول اسپوکس مین, اور میرے خیال میں پرابلی ہسٹوریکل کتابوں میں سب سے اہم کتاب میں سے ایک کے عزیز کی مرڈر آف ہسٹری, خصوصاً اس لیے کہ وہ پاکستان کے لیے لکھی گئی اور اس کا اثر بھی جو ہے وہ پاکستان میں گفتگو پہ ہوا. تو یہ دونوں باتیں بڑی بڑی اہم تھیں. لیکن میرے خیال میں اگر کتاب چوز کرنی ہے تو وہ تو اردو ہی کی ہونی ہوگی. اس میں فکشن بھی ہے, اس میں نان فکشن بھی ہے. میرے خیال میں اداس نسلیں, عبداللہ حسین کی اداس نسلیں یقیناً اس فہرست میں ہوں گی. پطرس صاحب کے مضامین ہوں یا ممتاز مشتاق یوسفی صاحب کے ہوں, وہ بھی ہوں گے. لیکن میرے خیال میں اس میں اگر آپ نے ایک چوز کرنی ہے یا ایک شخص چوز کرنا ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی فیض احمد فیض. فیض احمد فیض, بہت سے آپ کے شعرا ہیں, آپ کے آج کل آپ کے امجد سے اس سے پہلے, یا افتخار عارف ہیں, یا منیر نیازی, یا احمد ندیم قاسمی, بڑی جالب صاحب, بڑی شخصیات ہیں. لیکن اگر کتاب چوز کرنی ہے تو آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی فیض احمد فیض. اور فیض کی کتابوں میں بھی ہر نظم, ہر شعر جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. لیکن بحیثیت کتاب اگر آپ نے سوچنا ہے تو ان کی جو دست صبا اور زندہ نامہ کہ اس چیز سے ہٹ کے کہ اس کے اشعار, اس کی غزلیں, اس کی نظمیں کتنی اہم ہیں, بحیثیت کتاب ایز اے ہول جب آپ دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں وہ پاکستان کے 75 سالوں کی ممتاز ترین کتابوں میں سے یہ دو شامل ہوں گی, فیض احمد فیض, دست صبا اور زندہ نامہ. یار اتنے سارے سوال آپ نے مجھ سے پوچھے, ایک سوال آپ نے نہیں پوچھا اور بڑی زیادتی کی, وہ یہ نہیں پوچھا کہ گریٹسٹ اسپورٹس مین. یہ تو پوچھنے والی بات ہے کہ کھیلوں میں کیونکہ اور اس لیے بھی شاید کہ میں شروع ہوا تھا اپنی زندگی ایز اے اسپورٹس رپورٹر کھیلوں میں, اور ہم نے اتنے جائنٹ پیدا کیے ہیں کہ میرے خیال میں 75 سال میں سوچنے والا سوال. میرے خیال میں اس کا جواب بھی آسان ہے, ایک ہی جواب ہے. آپ سوچیں شاید کہ کرکٹ کا ہو, لیکن کرکٹ کا نہیں ہے. کرکٹ میں ویسے بھی میرے خیال میں سوال یہ نہیں کہ سب سے بڑا کھلاڑی کون تھا, سوال یہ کہ سب سے بڑی ٹیم کون سی تھی. اور اس کا جواب سیدھا ہے, اس کا جواب بڑا سیدھا ہے. اس کا جواب ہے 1952 عبد الحفیظ کاردار کی پہلی پاکستانی ٹیم. ویسا فینومینا نہ اس کے بعد آیا ہے نہ شاید آئے گا, کسی دنیا میں نہیں آیا, کسی اور ملک میں نہیں آیا کہ ایک ٹیم, ایک چھوٹا سا ملک جب آل سارٹس آف پرابلمز آتی ہے اس کو ٹیسٹ اسٹیٹس مل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں مل رہا ہے, اور پھر وہ اپنی پہلی سیریز میں ہر دوسری ٹیسٹ ٹیم کو اس وقت جو موجود تھی ہراتی ہے. اوول کی جو 54 کی ون تھی اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں, بٹ اٹ بیٹس انڈیا, اٹ بیٹس آسٹریلیا, اٹ بیٹس انڈیز, اٹ بیٹس ہر جو اس وقت کی ٹیم تھی اس کو وہ ہراتی ہے. عبد الحفیظ کاردار کی ٹیم تھی,
اور وہ شاید اس لیے ٹیم تھی کہ اس کے سائے پہ یہ بات بھی تھی کہ ہمیں ایک نیا ملک ہے اور ہم نے کچھ پروو کرنا ہے. ویسی ٹیم آئی تھنک ویسے نہیں آئی. پلیئر تو بہت بڑے بڑے آج بھی ہیں اور پہلے بھی آئے اور آتے رہیں گے اور وی آر ویری بلیسڈ. اگر اس ٹیم کا کوئی ثانی تھا تو وہ پاکستان کی ہاکی تھی. لیکن ہاکی کا کمال یہ ہے کہ یار 60s 70s 80 اتنی چھائی رہی کہ آپ کسی ایک ٹیم کو بھی نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے. لیکن 60s 70s 80s میں جو پاکستان فیلڈ ہاکی کی ڈومیننس ہے, وی کین ناٹ امیجن دس. ہم آج نہ صرف پاکستان میں کسی کھیل میں نہیں امیجن کر سکتے, آپ دنیا کے کسی کھیل میں کسی ملک کی اس قسم کی ڈومیننس تقریباً امیجن نہیں کر سکتے. دیٹ واز فینومنل. ان یہ کہنے کے باوجود جواب سیدھا ہے. جواب جو ہے وہ ہے اسکواش, اور جواب ہے نواخیلی کا گاؤں. چاہے وہ پہلے ہاشم خان ہو اور پھر اس کے بعد جہانگیر خان ہو. These two people, these two Pakistanis dominated squash like کبھی کسی نے شاید squash میں نہیں, کسی بھی گیم میں نہیں کیا. اور خصوصاً جہانگیر خان. ہاشم خان نے جب کیا, جن فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود کیا, وہ تو ایک فیری ٹیل ہے. وہ تو ایک فیری ٹیل ہے کہ آپ ننگے پیر کھیلنے والا شخص جو ہے نہ صرف جاتا ہے اور چھا جاتا ہے, اتنا چھا جاتا ہے کہ وہ اس کو صرف تب ہرایا جا سکتا ہے جب وہ خود چاہے کہ میں ہاروں گا کیونکہ میں اپنے بھائی سے ہارنا چاہتا ہوں. ہاشم خان واز فینومنل. لیکن پھر جب جہانگیر خان آیا, میرے خیال میں جہانگیر خان اس لیے بڑا نام ہے کہ ہی کیم ایٹ دا پیک آف دا گیم, جب دنیا بھر میں جو باقی پلیئر تھے وہ بھی پیک تھے, اور ان کی ڈومیننس اتنی تھی کہ ان کو دیکھنا ایک طرح سے بورنگ ہو جاتا تھا, کیونکہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا. اٹ واز جسٹ اے کوانٹم لیپ. ایک شخص جو ہے وہ 10 برٹش اوپن لگاتار جیتتا ہے, وہ 6 ورلڈ اوپن جیتتا ہے. یہ اس قسم کی باتیں ہیں کہ ہو نہیں سکتی, ہم سوچ نہیں سکتے. ہم تو جتنی گریٹنس بھول گئے ہیں وہ تو بڑی بڑی قوموں کی زندگی میں 100 سال میں نہیں آتی. اینڈ جہانگیر خان اور ان سے پہلے ہاشم خان, آئی تھنک دا پینیکل آف اسپورٹنگ اچیومنٹ ان پاکستان.